اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھیں سنتے کانوں کو یا سمت کا سلام۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے پایا تخت اور ارطغرل جیسی بہترین سیریز میں یہ کوڈ ورڈ تو ضرور سنے ہوں گے۔ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ کنز العلم، سرخ سیب، سفید داڑھی والے ترک۔ تو آج ہم سفید داڑھی والے ترکوں کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کون تھے اور ان کا کام کیا تھا۔ ایک ایسی قوم جو اس دنیا میں موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس قدر سنجیدگی سے لے گی کہ اس فرمان کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ یہ ہے کہ تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں مدینہ کیسرا کا لفظ بھی آیا ہے۔ پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ مدینہ کیسرا اور قسطنطنیہ اس وقت کس جگہ کو کہتے تھے، آج اس جگہ کا نام کیا ہے۔ یہ ایک قدیم وادی تھی جو ایک جانب یورپ کے علاقے تھریس اور دوسری جانب ایشیا کے علاقے اناطولیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وادی دنیا کی واحد وادی تھی جو سرسبز کھیتوں، دریاؤں اور خوبصورت پہاڑوں کے ساتھ ساتھ دو بڑے اعظموں کو بھی آپس میں ملا رہی تھی۔ بیزاز نتین بگارا کے یونانیوں نے 666 قبل مسیح اس وادی میں ایک شہر آباد کیا۔ اسے اپنے بادشاہ بیزاز کے نام پر باز نتیم رکھا، جو بعد میں تلفظ کے بگاڑ کی وجہ سے باز نتین بن گیا۔ 330 عیسوی میں قسطنطنیہ اعظم نے ایک خواب دیکھا جس میں باز نتیم شہر کو دوبارہ نئے سرے سے آباد کرنے کا اشارہ دیا گیا۔ قسطنطنیہ اعظم نے اپنا خواب پورا کیا۔ اس نے اپنے نام قسطنطنیہ سے دوبارہ اس شہر کو آباد کیا۔ بعد میں اس شہر کو مدینہ کیسرا، نیو روم اور اہل یورپ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا، لیکن یہ نام زیادہ شہرت اختیار نہ کر سکے۔ خلافت عثمانیہ تک اس کا نام قسطنطنیہ ہی رہا۔ 29 مئی 1453 کو جب خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان محمد نے اس شہر کو فتح کیا تو اس نے اس شہر کا نام استنبول رکھا، لیکن ترک یہ نام اپنی زبان پر روانگی سے نہ لا سکتے تھے، جس کے بعد اس کا نام استنبول سے بدل کر استنبول رکھ دیا گیا۔ یہ شہر 1923 تک خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا۔ استنبول دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا شہر ہے جو تین عظیم سلطنتوں بازنطینی، رومی اور ترکیوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ شہر ترکی کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس شہر کو فتح کرنے کا جذبہ ترک قوم کو اس وقت آیا جب ایک ترک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان خود سنا کہ تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اس ترک کا نام تھا دیدے کرکت۔ دیدے کرکت عمر کے لحاظ سے چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ یہ ترکوں میں نہایت ذہین فتین مانا جاتا تھا اور یہ ترک قوم کے مسائل اپنی ذہانت سے خود حل کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس شخص کا نام ایکسیکل پڑ گیا۔ ایکسیکل ترکی میں سفید داڑھی والے یا معزز شخص کو کہتے تھے اور یہ ترکوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پیش رہتے تھے۔ 13ویں صدی کے مشہور لکھاری رشید ہمدانی کا کہنا ہے کہ دیدے کرکت ایک حقیقت پسند انسان تھا جو 295 سال تک زندہ رہا۔ اغوز قبیلے کے سردار نے دیدے کرکت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسطنطنیہ فتح کرنے کی خوشخبری سنی۔ دیدے کرکت نے یہ خوشخبری واپس آ کر اغوز سرداروں کو سنائی۔ یہ خوشخبری سننے کے بعد سرداروں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کا جذبہ اپنا فرض سمجھ لیا۔ سردار اپنے بہترین سپاہیوں کا انتخاب کرتے اور ان کو سفید داڑھی والوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور یہ ان کو ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر مختلف مشن پر روانہ کر دیتے تھے۔ اس تنظیم کا نام پہلے سفید داڑھی نہ تھا بلکہ اس کا نام بوروبدون تھا۔ یہ تنظیم 608 عیسوی کو وجود میں آئی۔ اس کے بانی اغوز قبیلے کے سردار تھے۔ یہ ترک اس وقت گوک ترک کہلاتے تھے، جس کا مطلب تھا آسمانی ترک یعنی نیلی چھت۔ بوروبدون تنظیم کی بنیاد اس وقت کے اغوز سردار نے رکھی۔ اس وقت یہ تنظیم صرف 50 افراد پر مشتمل تھی۔ اس تنظیم کا نام بوروبدون سے ایکسیکل یعنی سفید داڑھی والوں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس خفیہ تنظیم کا عظیم سلطنت
سلجوق کے قیام میں بہت کردار تھا۔ ان سفید داڑھی والے ترکوں کے کہنے پر سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کو سلجوق سلطنت کو محفوظ بنانے کے لیے بازنطینی سرحدوں کی طرف ہجرت کی اور ان علاقوں کو فتح کیا جہاں پر صلیبی اور منگول ایسی خونی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ عثمان غازی کے والد اور دادا بھی اس تنظیم کے ممبر رہے۔ سلیمان شاہ سے لے کر عثمان غازی تک کوئی بھی سردار ایسا نہ تھا جو سفید داڑھی والوں کے معلومات کے بغیر کسی مشن پر جاتا۔ سفید داڑھی والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا تو یہ تنظیم زیر زمین چلے گئے تھے اور یہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے کیونکہ ان کا مشن پائے تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب غیر مسلموں نے وسط ایشیا اور دوسرے علاقوں کو فتح کیا تھا تو انہوں نے ان سفید داڑھی والوں کو تلاش کر کے شہید کر دیا تھا۔ سفید داڑھی والوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ قسطنطنیہ فتح کروانا اور اسلام کی شمع پوری دنیا میں روشن کروانا تھی۔ سلطان عبد الحمید نے بھی ان سفید داڑھی والوں جیسے خفیہ تنظیم بنانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہے۔ اس وقت عرب ممالک خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں میں ملوث تھے جس وجہ سے سلطان غلط اور درست بندے میں تنظیم کرنے میں ناکام ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی کے صدارتی محل میں جو 16 گارڈ عثمانی لباس پہنے ہوئے سیڑھیوں پر موجود ہیں وہ سفید داڑھی والوں کی یاد دلاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔